بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس کو کسی بھی انسان کو محبت میں اندھا کر دینے والا عمل کہتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ نے تھمبنیل پر بالکل ٹھیک پڑھا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دوسرا انسان محبت میں اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کے بغیر آپ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف آپ کا ہی نام لیا کرے گا، پاگلوں کی طرح آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی شخص برا بھلا کہہ دے تو یقین کریں یہ شخص اس سے لڑ پڑے گا۔ اگر آپ نے محبت کے بڑے وظائف و عملیات کیے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس چھوٹے سے الفاظ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ محبوب کی تصویر تو یقیناً آپ کے پاس ضرور ہوگی۔ اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر نہیں ہے تو آپ تصور کرتے ہوئے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا گھر ٹوٹنے پر ہو، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے کاغذات فارم فل کر لیے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسی پاؤں واپس لوٹ جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے فضیلت و برکت کے حامل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اچھی نیت سے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سخت دل بھی اس وظیفے کی برکت سے پگھل جائے گا۔ ایسا انسان جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ڈھیٹ ہے، بڑا ضدی ہے، ایک بار جو ڈھان لے یہ اس بات سے واپس نہیں مڑتا، انشاءاللہ ایسا شخص بھی آپ کے مٹھی میں آ سکتا ہے۔ بڑا آسان ہے، اس کو آپ نے رات کے وقت کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ یہ عمل خود اپنا کمال دکھائے گا۔ ابھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع ہی کریں گے کہ آپ کے دل کو بے چینی لگ جائے گی، اور ایسی بے چینی ہوگی جو کہ دوسرے شخص کو آپ کی طرف کھینچے گی۔ وہ لوگ جو محبت میں ہار چکے ہیں وہ اس عمل کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے باوضو ہو کر۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس عمل کو نہیں پڑھ سکتی، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، کپڑوں پر عطر یا خوشبو لگا کر پھر اس عمل کو پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھ لینا ہے یا اس کا تصور کر لینا ہے۔ آپ چاہے تصویر کو دیکھیں یا تصور کریں، یہ بھی تصور آپ نے کرنا ہے کہ وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے ہی یا تصور کرتے ہوئے بھی یہ بھی تصور کرنا ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اس کو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب 41 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ نے پڑھنا ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا یا بَدُوحُ۔ یہ چھوٹے سے کلمات آپ نے جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کی طرف تصور کرتے ہوئے پڑھتے جانے ہیں۔ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ قد شغفها حبا یا بدوح، قد شغفها حبا یا بدوح، قد شغفها حبا یا بدوح۔ یہ پڑھتے جانے ہیں۔ جب آپ تھک جائیں، جب آپ کو لگے کہ اتنی بار میں نے پڑھ لیا ہے کہ اس شخص پر اس کا اثر ہو گیا ہے، تب آپ اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے وہ شخص مجھ پر مسلط ہو گیا ہے۔
میرے دوستو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا ہے، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے تو میرے محبوب کے دل کو میری طرف پھیر دے۔ میرے پیارے دوستو شوہر اپنی بیوی کے لیے ضرور پڑھے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ضرور پڑھے۔ میری گارنٹی ہے کہ دونوں میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ خوش ہوا کریں گے، لوگ دیکھ کر مثالیں دیا کریں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ تو یاد رکھیں شیطان جو ہے وہ دو دلوں میں نفرت ڈال کر لڑائی جھگڑا کروا کر بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اس عمل سے آپ شیطان کو بھی مات دیں گے اور اپنی محبت کو بھی پائیں گے۔ جس شخص سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ بے انتہا انمول تحفہ ہے۔ وہ شخص مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے گا، اسے آپ کے بغیر کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ ہر جگہ پر آپ کو پائے گا، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا آپ کے بارے میں سوچا کرے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت میں اس حد تک اندھا ہو جائے گا کہ وہ یہی کہے گا کہ کسی طرح آپ سے اس کی ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے، اگر نکاح میں نہیں آیا تو جلد از جلد آپ سے نکاح ہو جائے۔ جو شخص اچھی نیت سے اس عمل کو پڑھے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اچھی نیت یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ لے، شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھ لے، بہن بھائیوں کے درمیان محبت ڈالنا چاہتے ہیں تب پڑھیں، رشتہ داروں کے درمیان نفرت کو ختم کر کے محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا کسی کے ساتھ کاروباری لین دین ہے، آپس میں اتنی بدسلوکیاں پھیل گئی ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تو آپس میں محبت کے لیے اور کاروبار کی فراوانی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے لیے اپنے کرم کے، اپنی رحمت کے دروازے ضرور کھولے گا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ 70 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ لامحدود۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لامحدود ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اس کی محبت کو کوئی تول نہیں سکتا، تو وہ اللہ جو بے انتہا ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی محبت کو بھلا کیسے تولا جا سکتا ہے؟ صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اچھی نیت سے مانگے اور یقین سے مانگے تو وہ ہمارا اللہ ہر مشکل ترین کام کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ تو کسی انسان کے دل میں جگہ بنانا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو کم از کم 7 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پہلے ہی دن اس وظیفے کی برکت سے وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، لیکن اگر آپ 7 دن پڑھتے ہیں تو یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا جس کا اثر انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔